مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے پڑھیں گے یسایہ کی کتاب، اس کا 40 باب اور اس کی 27 سے لے کر 31 آیت تک، ورس 27 ٹل ورس 31۔ یسایہ کی کتاب، دا بک آف یسایہ، اور اس کا چیپٹر 40۔ بس اے یعقوب تو کیوں یوں کہتا ہے، اور اے اسرائیل تو کس لیے ایسی بات کرتا ہے کہ میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے اور میری عدالت میرے خدا سے گزر گئی۔ کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا؟ اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے، اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے عصر نو زور حاصل کریں گے۔ وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آئیے خداوند سے حکمت کا روح مانگے۔ اے خداوند، میں جو کچھ بھی بولوں میری زبان کا ذمہ لیجئے، میرے ہونٹوں کی قربانی کو قبول کیجئے، تاکہ میں جو کچھ بھی بولوں وہ روح کی ہدایت سے ہو اور سننے والے 100 گنا پھل لائیں، اور مجھے اور سننے والوں کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت ملے۔ مانگتے ہیں ہمارے پیارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ بہت ہی خوبصورتی سے خداوند یہاں پر جو ہے اپنے وعدے کو بیان کرتے ہیں، اور خداوند بہت زیادہ ہمت بڑھا رہے ہیں اس کلام میں۔ خداوند کہتے ہیں کہ پس اے یعقوب تو کیوں یوں کہتا ہے، اور اے اسرائیل تو کس لیے ایسی بات کرتا ہے کہ میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے اور میری عدالت میرے خدا سے گزر گئی۔ خداوند ہر چیز جانتا ہے، خداوند سب کچھ جانتے ہیں، وہ ہر چیز سے واقف ہیں، وہ ہماری ساری پوشیدہ روشوں سے بھی واقف ہیں، وہ ہماری ساری برائیوں، اچھائیوں، ہمارے دل کے اندر کی گہرائیوں سے واقف ہیں۔ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں بن رہے تھے، تخلیق ہو رہے تھے، وہ تب سے ہمیں جانتا ہے، اور تب سے وہ ہمیں چن چکا ہے، اور اس نے ہمیں نام لے کر بلایا ہے، اور ہماری کوئی بھی روش اس سے پوشیدہ نہیں۔ ہمارا خداوند ہمارے ہر وقت ساتھ رہتا ہے، ہمارا خداوند ہمیشہ ہمارا انتظار کرتا ہے، اور جب ہم اپنے خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو بڑے ہی خوبصورت وعدے بیان کرتا ہے، اور خداوند کے سارے وعدے ہاں اور سچ کے ساتھ ہیں۔ خداوند جھوٹ نہیں بولتے، خداوند وفادار خداوند ہیں۔ ان سارے وعدوں کو ہم کلیم کریں اپنے لیے، اپنے نام سے کلیم کریں کہ یہ میرے لیے کہے گئے ہیں، اور جب ہم اپنے نام سے ان کو کلیم کریں گے، جب ہم خداوند کی راہوں پر چلتے ہوئے اپنے خداوند کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہوئے ان ساری باتوں کو اپنے لیے کلیم کریں گے، تو یہ ہماری زندگی میں زندہ ہو جائیں گے، یہ ہماری زندگی میں کام کریں گے، اور یہ ہمارے ہو جائیں گے، اور ان سب وعدوں کو ہم اپنی زندگی میں محسوس کر پائیں گے، اپنی زندگی میں ان کو تجربہ کر پائیں گے۔ آئیے عزیزو، آج ہم خداوند کے وعدوں کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کریں، تجربہ کریں ان کا، کیونکہ جب ہم اپنے خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو یہ ساری دنیا اس نے ہمارے لیے بنائی ہے، میرے لیے بنائی ہے، آپ کے لیے بنائی ہے۔ یہ سارے وعدے جو اس کلام حق میں کیے ہیں وہ خداوند نے ہمارے لیے کیے ہیں، شاہی کاہنوں کے فرقے سے کیے ہیں، اسرائیل سے کیے ہیں، وہ سب وعدے خداوند نے مجھ سے اور آپ سے کیے ہیں۔ خداوند کہتے ہیں کہ تو کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا؟ اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ بعض دفعہ ہمارے بہت ہی بڑے بڑے پرابلمز، بڑی بڑی بیماریاں، بڑی بڑی چیزیں جو ہمیں تنگ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو خداوند ہے اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے، اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، ہماری انسانی حکمت اس تک پہنچ نہیں سکتی۔ ہم نہیں جانتے ہمارے خداوند کے پلانز ہمارے لیے کیا ہیں، اور اس کے پلانز ہمارے لیے
بہت ہی خوبصورت ہیں، وہ برائی میں سے بھی چنگیائی نکال لیتا ہے، وہ برائی میں سے بھی اچھائی نکال لیتا ہے ہمارے لیے، اور ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب وہ نہ دیکھی ہوئی چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے، وہ خوبصورت وعدہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور ہم اپنے خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم پہلے ہی خدا کا شکر کریں، کسی چیز کو پانے سے پہلے ہی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند وعدوں کا سچا خداوند ہے، اور اس نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ دنیا کے آخر تک ہمارے ساتھ ہے، ہماری آخری سانس تک ہمارے ساتھ ہے، بشرط کہ ہم اپنے خداوند کے ساتھ وفادار رہیں، کیونکہ ہمارا خداوند وفادار خداوند ہے، وہ وفاداری کو پسند کرتا ہے۔ خداوند اتنی خوبصورتی سے جو ہے اس کلام میں وعدہ کرتے ہیں کہ وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ خداوند کہتے ہیں نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے، اور خداوند سورما کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے نیا زور پائیں گے، ہر روز نیا زور پائیں گے۔ لکھا ہے لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے عصر نو زور حاصل کریں گے، نیا زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے۔ عقاب جو ہے اپنی جو ہے طاقت کے لیے مشہور ہے، خداوند ہمیں جو ہے طاقت دے گا، عقابوں کی طرح ہم اڑیں گے، جب اس کے سارے پر چلے جاتے ہیں، جب وہ اپنی عمر کے کسی ایک حصے میں چلا جاتا ہے، پھر خداوند اس کو دوبارہ سے نئے پر دیتا ہے، نئی طاقت دیتا ہے۔ اسی طرح خداوند ہمیں جب ہم خدا میں آ جاتے ہیں تو ہمیں نئی طاقت دیتا ہے، نیا جسم دیتا ہے، وہ نئی روح پیدا کرتا ہے، وہ نیا دل پیدا کرتا ہے، وہ پتھر کے دل کو نکال دیتا ہے، وہ گوشت کے دل کو پیدا کر دیتا ہے، اور ہمیں پھر سے اپنا بنا لیتا ہے۔ اس نے ہمیں نام لے کے بلایا ہے، وہ ہمیں رد نہیں کرتا، وہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے، ہمارے ہی خداوند کے ناپاس آنے کی وجہ سے جو ہے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن وہ ہم سے دستبردار نہیں ہوتا۔ ہم جس دن اسے آواز دیتے ہیں وہ ہماری آواز کو سنتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، وہ ہماری دعاؤں پر کان لگاتا ہے۔ ہمارا خداوند بڑا ہی مہربان خداوند ہے، شفقت میں غنی، قہر میں دھیما خداوند ہے۔ ہم زور پائیں گے، خداوند میں نیا زور پائیں گے۔ آج اگر ہم تھک گئے ہیں، آج اگر ہم بیماریوں میں گرے ہوئے ہیں، آج اگر ہم پریشان ہیں اپنی مشکلات سے، آج اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ وی آر ڈن اور نہیں ہو سکتا، تو آج اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں خداوند کے سامنے۔ آج پاک روح سے کہیں کہ اور نہیں کر سکتا میں، خداوند آزمائش سے زیادہ زور نہیں ڈالتے۔ آج خداوند سے کہیں کہ میں آپ کے سامنے جھک جاتا ہوں، میں تابع ہو جاتا ہوں آپ کا، میں سرنڈر کرتا ہوں، اب آپ سنبھال لیجئے، اور میرے عزیزو خداوند خود سنبھال لیں گے۔ خداوند اپنا دہنا ہاتھ بڑھا کر اپنے پروں میں چھپا لیں گے ہمیں، اور اس کے بعد ہمیں کوئی مشکل نہیں لگے گی، کوئی بیماری نہیں لگے گی، کیونکہ ہمارا خداوند ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا، ہمارا خداوند ہمیں عصر نو نیا زور بخشے گا، خداوند ہمیں عقابوں کی طرح نئے پر نئے بال عطا کرے گا، اور سورما تھک جائیں گے، جوان تھک جائیں گے، لوگ ماندہ ہو جائیں گے، لیکن ہم نہیں تھکیں گے، ہم اپنے خداوند کے نام سے کھڑے ہو جائیں گے، ہم اپنے خداوند کے زور میں چلتے جائیں گے، کیونکہ ہم کمزور ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا خداوند بہت طاقتور ہے، اور ہم اپنے خداوند کی روح سے طاقت پائیں گے، ہم اپنے خداوند کا زور پائیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے، اور خداوند کے زور میں ہم قائم رہیں، تاکہ ہم زوراور بنتے جائیں، نیا زور پاتے جائیں، نیا بل پاتے جائیں اپنے خداوند میں۔ خداوند ہمیں اپنے ساتھ جڑے رہنے کا بڑا بھاری فضل عطا کرے، آمین۔